اتنا برباد و نیست و نابود ہو جائے گی جو بات مشکل نہیں ہوتی ہے. دل درد ہوتا ہے, رونا آتا ہے, میرے پاس ہوتا ہے. میں نے کسی سے کیا مانگا؟ کون مجھے احسان کرنے والا؟ 20-22 سال ہوا ہے میں یہاں آ کر. کس سے میں کیا ذریعہ مانگا؟ کس کے دل کو دکھایا؟ کس کو ستایا؟ کس کو گالی گلوچ کیا؟ کس کے پیچھے پڑا ہے کوئی آج؟ میں خود کہتا ہوں اگر ایسا میں نے کیا ہے تو میرا گریباں پکڑ کر پوچھیں, یا نہیں کسی سے قرض لے کر کسی کو دھوکہ دیا, کسی سے جھوٹ و بغاوت کیا, ڈاکے ڈالے, یا تہمت و افسرائیں کیا. ہاں میں تعویذ منگتے وغیرہ کرتا تھا, تو تعویذ منگتوں کے نام سے میں نے جھوٹ بول کر کسی سے ہزاروں روپے کھینچے, دبائے. ایک بات ہے تو ظاہر ہے اللہ کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں یہ اس لیے نہیں کہتا, غدار تو غدار ہے, پر درد دل ان سے ہوتا ہے جو میری صحبت میں ہوتے ہیں, میرے پیچھے برائی کرتے ہیں. درد ان سے ہوتا ہے, مجھے اس سے کچھ لینا نہ دینا, بس اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کیا. مگر ضرور اتنا کہوں گا, یاد رکھ لیں اگر حق کا راستہ چاہتے ہیں, اگر خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں, تو راستہ وہی اپناؤ جس راستے کو صدیق اکبر نے اپنایا ہے, فاروق اعظم نے اپنایا ہے, حسین بن حیدر شہیدان کربلا نے اپنایا ہے. اپنی گردن کو جان دے دی ہے مگر راستے کو نہیں چھوڑا ہے. وہ راستہ اپناؤ, وہی حق کا راستہ, کسی ملا کا راستہ. اب ان لوگوں کو پوچھو تو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہوئے ہم نمازوں کو بلاتے ہیں. نماز کو بلانا کیا برائی ہے؟ ہم نماز پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں. ارے ہم بے وقوف, ان میں ایک اور جماعت ہے اہل حدیث کے نام سے, اہل حدیث. وہ تو ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑتے. ان کو بلاؤ یا تم ان کو بلاؤ, نہیں بلاتے. جتنی بھی جماعتیں فتنہ پرور ہیں اور فتنہ والے ہیں, یہ سب کے سب ہمارے پیچھے پڑے ہیں, ہمارے پیچھے پڑے ہیں. کیوں جاتے ہو کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے دیکھا پہلے دیکھو ہمارے پیچھے, جماعت اسلام دیکھو ہمارے پیچھے, تبلیغ کے بولنے مطابق خدمت دیکھو ہمارے پیچھے, سارے غدار ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ جب میں نے دیکھا الحمدللہ خدا کا اللہ تعالیٰ شکر احسان ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. مگر کیوں؟ ہم ناتوان ضرور ہیں, کمزور ضرور ہیں, عمل میں کمزور ہیں, مجبور ضرور ہیں, غریب ضرور ہیں, مگر ہمارے سینے میں محبت رسول کا ہیرا جو چمک رہا ہے. یہی بات ہے, اگر اس کے پاس ہوتا جو پہلے سے خالی ہاتھ ہو, جن کے چہروں سے تہور اٹھ گیا ہو, ان کے پیچھے کہہ کو جاتے. مال جس کے پاس ہے اس کے پیچھے پڑیں گے نا, یقیناً. غوث اعظم کی بارگاہ ہے, غوث اعظم کی بارگاہ ہے, چورایا, ہزاروں آدمی کو کھلا کے نظر پڑ رہا ہے. جو بھی آتا ہے مایوس میں سب کو لٹاتے ہیں, سب کو لٹاتے ہیں, سب کو لٹاتے ہیں. کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو کا گمان ہے ایسا, گمان ہے ایسا. صاحب کو کہاں سے آتا ہے گمان ایسا؟ اگر گمان کرو تو اس بات کو بھی جانو وہ غوث اعظم ہے, ہم خاندان کے پوتے. گمان کرنا آپ کا گمان جائز ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز, جائز ہے, کرو جتنا کرنا ہے کرو. اب دیکھو کہاں سے آتا ہے, کہاں سے آتا ہے, باہر بیٹھ گیا تاک میں. لوگ آتے ہیں, کھاتے ہیں, لے کر جاتے ہیں, مگر دینے والا دکھتا نہیں ہے, دینے والا دکھتا نہیں. مگر یہ معاملہ کیا ہے؟ سوچا
سوچا انداز لگایا. سرکار غوث اعظم جب اندر گئے تو اپنا امام مبارک کو ملا, کنارے رکھا. یہ سوچا ہاں سارا جیسے یہ امامہ سر پہ رکھو تو ساری دولت آ جاتی ہے. جس کے سر پہ امامہ ہوگا سب کچھ لٹانے کے قابل ہو جائے گا. تو کیا کیا جائے؟ امامے کو چلا لے, امامے کو چلا لے مل جائے گا. اب وہ چلانے کی نیت سے آگے بڑھا. تو پہلی حکایت ہے جس کو حضرت علی بن حیدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بحجت الاسرار میں نقل کرتے ہیں اس واقعے کو. آہستہ آہستہ گیا, امامے کو اٹھایا, ابھی کچھ نہیں کیا, صرف اٹھایا, اور اٹھاتے ہی کیا ہوا؟ دونوں آنکھوں کا نور چلا گیا. دونوں آنکھوں کا نور چلا گیا. پھر رکھ دی, پھر آنکھیں اچھی, پھر اٹھایا, پھر گیا. یہ ساری ترکیب جو ہے نا, یہ ساری ترکیب 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار کم سے کم رات بھر غوث اعظم کے جاگنے تک اسی طرح کرتا رہا. ارے آنکھوں کا نور گیا, چلو چھوڑ دو, نہیں, لیتا ہے نور جاتا ہے پھر رکھتا ہے. نہ لے جا سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے. غوث اعظم کرپٹ بدل کر سو رہے. اللہ والے دنیا دیکھتی ہے کرپٹ بدل کر سو رہے, جس طرح وہ آگے دیکھتے ہیں اس طرح پیچھے بھی دیکھتے. اتنے میں غوث اعظم اٹھ کر بیٹھے, مسکرا پڑے, مسکرا کر اسے بلائے جاتا ہے. گیا بیچارہ غوث اعظم نے دیکھے, آ جا, کیا ہوا, کیا کرتا ہے, کیا بھی نہیں, میں بھی تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں. اس کی طرح تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں. اچھا میری طرح بنے گا؟ ہاں بنے گا. اس لیے امامہ چلا رہا ہے. ہاں کیوں؟ یہ امامہ میرے سر پہ رہے گا نا, میں بھی آپ کی طرح بن جاؤں گا. یہ بات بھی پسند آئی غوث اعظم کو, اس کے چلانے کی ادا بھی پسند آئی غوث اعظم کو. قریب بلائے نادان, وہ امامہ تو میرا ہے, یہ امامہ میرا ہے, لیکن یہ امامہ میرا نہیں ہے, یہ امامہ رسول اللہ ہے, رسول اللہ کا ہے. بطور حفاظت میں اپنے سر پہ بٹھاتا ہوں. لیکن تو ایسا کر, قریب آ جا. جب اس نے قریب آیا, اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا, پھر کہا پلٹ جا, پیٹھ پر ایک تھپڑ دیا اور کہا اب چلا جا. جس وقت پیٹھ پر سرکار غوث اعظم کا ہاتھ پڑا, سارے حجابات اس کے آگے سے اڑ گئے. جہاں وہ قدم ڈالتا دولت کے املاک قبروں میں سے, جہاں جہاں قدم ڈالتا سونے چاندی ہیرے جواہرات اس کو نظر آنے لگے. غوث اعظم کہتے ہیں لے 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 لے, یہ سب تیرے ہیں. تو وہ خود کہنے لگا یا غوث اعظم میں اتنا دیوانہ نہیں, سبحان اللہ, میں اتنا دیوانہ نہیں. اگر بولوں گا تو یہ جائے گا, مجھے ایسی لاکھوں دولتیں قربان, مگر تمہارا ایک دستے کرم کی جو دولت ملی وہی بس کا. جس کو معلوم نہیں ہے وہی خواہش کرتا, جس کو معلوم ہے میرا پتھر اس کی نظر میں دو بھی برابر, جو حقیقت کو نہیں جانتا. یہی غوث اعظم ہے, ان کے پاس بہت بڑی قیمت والا ایک ہیرا تھا. ایسا نہیں کہ غوث اعظم کے پاس ہیرے نہیں تھے, بہت ہیرے تھے, بہت بڑے مالدار تھے وہ. ان کے گھوڑوں پر سونے کی کھوٹیاں, اتنے بڑے مالدار, بہت بڑا ہیرا تھا, اس کا چرچا تھا. اس کو چرانے کے لیے ایک بیواسا آیا, چرانے کے لیے آیا, اندر آیا, ہر جگہ تلاش کیا, ہر جگہ تلاش کیا, ہر جگہ تلاش کیا. دیکھا ہے کہ آیا ہے,
رکھا تو یہی ہوگا، یہ چیز نہیں چھوڑی، ہر جگہ اس نے تلاش کر کے مایوس ہو کر واپس جانے کا رخ لیا۔ سرکار غوث اعظم بلائے، ادھر آ جا، کیا تلاش کر رہا ہے؟ پکڑے گیا چور، کہنے لگا کہ غوث اعظم جو ہیرا کل شام دیکھا ہے بہت بڑی قیمت والا، میں اسے چرانے آیا۔ سرکار فرماتے ہیں ملا نہیں، کہاں کہاں دیکھا؟ ساری جگہ چھان ڈالی، ساری جگہ چھان ڈالی، مگر وہ ہیرا کہیں نہیں ملا۔ معلوم نہیں کیا زمین نکل گئی یا آسمان نکل گیا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ارے نانا، ہیرا تو بہت بڑی قیمت والا ہے، ہیرا تو بہت بڑی قیمت والا ہے، مگر وہ قیمت والے ہیرے کی حفاظت دیکھ، اس کونے میں جو کچرے کا ڈبہ ہے وہ کچرا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کچرا۔ جا کر کچرے کا ڈبہ اٹھایا تو ہیرا، تو نے کہاں کہاں دیکھا مگر کچرا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اگر ہیرے کی حفاظت کرنی ہے تو کچرا اچھا کرتا ہے۔ انسان سمجھے کہ کیوں گیا ہوں؟ خدا نے سرکار کی حفاظت دشمنوں میں کیا ہے، سرکار کی حفاظت دشمنوں میں کیا ہے۔ دوست دوست کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ دوست کیا ہے؟ محبت کے بنا پہ دوست کو قربان کر دے گا، محبت ہے، لوس لوس کے کھا جائے گا۔ دشمنوں میں آپ مدینے کے دشمن ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، سرکار کی چوکھٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ اگر دوست ہوتا تو چوکھٹ کے ٹکڑے بھی کر کے کھا جاتا۔ عقیدہ ہے، محبت ہے، بس نہیں آئے گا۔ دشمن حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طرح مولا علی کی حفاظت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کربلا میں، اسی طرح جہاں بھی دیکھو حفاظت۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھ لو، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اس کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں، مگر یہ کیوں؟ اس کی حفاظت کے لیے ہیرے کو کچرا حفاظت کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں غوث اعظم کی اولاد ہوں، میری حفاظت یہ سارے کچرے بن کر کر رہے ہیں۔ اللہ نے چھپا دیا، چھپنے کر رہے ہیں، کرنے دو۔ ہم نے کل بھی کچرا مانا، آج کو بھی کچرا مانا۔ تو عزیزو یاد رکھو، یہ دین و اسلام کا مذاق فتنہ ہے۔ نئی نئی جماعتیں امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے آئی ہیں۔ جس طرح نئی مسجد بنا کر سرکار دعوت دی ہے، یا رسول اللہ مسجد بن گئی ہے، آپ آئیے، اور اس سے پہلے مسجد میں گئے مشورہ کیے کہ ہماری بات کون نہیں سنتا، سب سرکار کی بات سنتے ہیں، سرکار کے پیچھے۔ سرکار جہاں بھی جاتے ہیں سب کے سب سرکار کے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں۔ سرکار بولے تو آتے ہیں، سرکار ہمیشہ سرکار کے پیچھے، ہمارے پاس ہماری بات کوئی نہیں سنتا۔ تو کیا کیا جائے؟ اس جماعت کو توڑو۔ یہ عبداللہ بن ابی، سورۃ توبہ پڑھ کر دیکھو، سرکار کی جماعت کو توڑنے کے لیے اس نے مسجد بنائی ہے۔ اس بات کی اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سرکار کو دیا ہے کہ یا رسول اللہ اس مسجد کو نہ جائیں۔ مسجد اللہ کا گھر، خود اللہ کہتا ہے مت جاؤ، مگر کیوں؟ جس مسجد میں تیرا قدر نہیں ہے وہ میرا گھر نہیں ہے۔ جس مسجد میں تیرا قدر نہیں ہے وہ میرا گھر نہیں ہے، اس گھر کی طرف مت جاؤ۔ اللہ نے کہہ دیا، مگر سرکار کے مسجد قباء گئے، مسجد قباء میں نماز پڑھے اور قبیلے والوں کو وہاں بلایا، سمجھائے۔ سرکار آئے، سارے کے سارے سرکار کے گرد و گرد گھیر لیے۔ یہ لوگ بھی آئے، یا رسول اللہ آپ یہاں آ چکے تھے تو وہیں پر ہماری مسجد میں ذرا آ جانا۔ یہ ہم اس لیے بنائے ہیں، یہ بہانے بڑے بناتے ہیں، آج کو بھی دیکھو ان کے بہانے بغیر درد و تکلیف کے بچے باہر آ جاتے ہیں، ایسے باتیں بنا، اتنی میٹھاس، مثنوی رونا، ہاتھ ملانا اور ایسے سینٹیمنٹ کے ڈائلاگس مارنا تاکہ باپ ماں کسی ڈرامہ کمپنی میں ٹریننگ لے کر آئے، اور ان کا رونا، ان کی داڑیاں، ان کے جھبے، ان کے چرچے دیکھو، اور وہاں بھی یا رسول اللہ بوڑھوں کو، کمزوروں کو، ہاتھ پیروں میں درد ہے، ایسے لوگ اتنی دور نماز پڑھنے نہیں آ سکتے، ان کو آسانی کرنے کے لیے
तकलीफ दूर करने के लिए हमने मस्जिद बनाई। आप आइए, हकीकत मशवरा ये था कि सरकार की जमात को तोड़ दें ताकि उस जमात के ट्यूटर जितने भी हैं वो हमारी मस्जिद में आए, आने के बाद हम सरकार के खिलाफ उनको भड़का सकें। ये तुम्हारा दादा अब्दुल्ला बिन अबई का खेल था। अल्लाह ने मना कर दिया, सहाबा मना कर दिया, लेकिन सरकार खामोश नहीं रहे। गए मस्जिद के पास गए, मस्जिद के अंदर गए, देखा चारों तरफ नजर उठाकर, फिर बाहर आए। बाहर आने के बाद कहा कि ये लोगों इस मस्जिद को गिरा दो। तो मैं कहता हूँ मुनाफिक की कोई मस्जिद रूए ज़मीन पर रहने के लिए काबिल नहीं है। जिस मस्जिद में सरकार दो आलम की शान में बगावत होती है, सहाबा के बारे में बात होती है, जिस मस्जिद में अहले बैत हत्ताहान की शान में गुस्ताखियां होती हैं, वो मस्जिद रूए ज़मीन पर रहने के काबिल नहीं। ये सरकार ने नहीं बल्कि खुदा ने सूरत तौबा में इस बात की आयतों को नाज़िल फरमाया है। वो मस्जिद मस्जिद ज़रार थी, उसका नाम दरार 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 का माना नाम ही देखो कैसे रखा, तकलीफ वाली मस्जिद। किसको? उम्मत को देने के लिए सरकार हुक्म दे दिया तोड़ डालो। बोला था चंद पल में मस्जिद को गिरा दिया। और सरकार फरमाए खबरदार दोबारा यहाँ मस्जिद मत बनाओ। तुम्हारा क्या हुआ? आज मस्जिद वहां बनी है, तो ये सरकार के खिलाफ भी है, कुरान मजीद के खिलाफ भी है। तो आज भी मुनाफिक मसाजिद में बुला बनाए। क्यों? अब देखे ना, एक मिसाल, अब मैं बाजार से जाऊंगा, ये तो मेरी हैसियत नहीं है, ये तो अल्लाह का फजल है, मैं उस खानदान से हूँ, वो खानदान की मोहब्बत आप में है कि कोई मुरीद देखते हैं, मोतकी देखते हैं, अपने देखते हैं, साहिब जा रहे हैं, एक मिल गए, दो मिल गए, चार मिल गए, 10 20 जमा हो जाते हैं, देख रहे हैं। यकीनन ये सरकार की यही सुन्नत है, सरकार की यही सुन्नत है। अब ये देखे बैठे रहते हैं, ताक में देखते हैं, देखते देखते चलते हैं। हम जाते तो एक भी नहीं आता, ये जाते हैं तो 10 20 आ जाते हैं। क्या खासियत है? अरे नादान, खासियत नहीं समझा। जिस जगह तू सजदा करता है, जिस सजदे का हुक्म आया है, वो मेरे घर से मिला है। खासियत देता है। कुरान पढ़कर कुरान हाफिज होने का दावा करता है, वो कुरान मेरे घर से आया है। खासियत देता है। तो ये अब साथ में बैठ के सोचते हैं कि कैसा छोड़े, कैसा फूल डाले। अब हम भी ऐसे हैं, वाह, यहाँ भी सुनो, वहाँ भी सुनो, यहाँ भी सुनो, वो भी सुनो। सूरह तौबा पढ़ लो, यहाँ सुनकर वहाँ सुनने वालों का असर क्या है? फिर बात समझ में आ जाएगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार करें, आज की रात का दुआ करें, जिससे सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के बारे में, औलिया या उज़्ज़ाम के बारे में जरा सी भी गुस्ताखी है, उसकी नमाज नहीं होती, उसके पीछे पढ़ने वालों की नमाज नहीं होती। अब इनकी किताबें सारे, इनके उलमा की किताबें सारे खोलो, सरकार की तौहीन, सरकार की गुस्ताखियां, सहाबा की गुस्ताखियां, अहले बैत की गुस्ताखियां, औलिया अज़म की गुस्ताखियां, फिर इनके पीछे, इनके मस्जिदों में, इनके साथ दोज़ख में जाना है या जन्नत में? अरे जन्नत में जाना है तो जन्नत वालों के साथ हो जाओ। ये तो अज़ल के भटकाए हुए हैं। वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, जिसको खुदा भटका देता है, गुमराह कर देता है, अल्लाह उसे सबसे पहले पीर और मुर्शिद वली की बात से निकाल देता है। तू लाखों मस्जिदों में जा, मगर मेरे वली के दरबार में नहीं आ सकता, किसी पीर और मुर्शिद की बारगाह में नहीं आ सकता। क्यों? यही रास्ता तो है सीधा यहाँ से जन्नत में जाता। पढ़ते के नहीं पढ़ते, सुनते के नहीं सुनते। अल्लाह तबारक व तआला सबको तौफीक अता फरमाए। मुनाफिकों से बचकर रहें। हमारे दाएं बाएं, आगे पीछे, घरों में, अपनों में मिली जुली सरकार हो जाती है। देखना सरकार क्या कर रही है। आंध्र प्रदेश अच्छा था,
نا؟ یہ بنکر تھا، جو بھی چلتا تھا، کبھی پیٹ بھر کھاتے تھے، کبھی بھوکے بھی رہتے، پیسہ نہیں کہ نہیں رہتے محنت کرنے والے پر یہ تو بنکر تھا نا، کھا کے نہیں تھا۔ 60 سال کی زندگی گزری، کسی ہندوستانی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، اور آج اس اچھے رہنے والے ملنے والے گھر بار کو توڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ مطلب مثال ایسی ہے، بھائی سے جدا کر دیا۔ گھر میں جو آگ سلگتی ہے اس آگ کو بجھانے کے بدلے جدا توڑ دیا، تو اسے کرو، فاؤنڈیشن الگ کر دو، ڈیویڈنڈ رول نکالو، تو الگ ہو جا، یہ غداری ہے۔ اگر ہمارے بیچ کوئی فیصلہ کرنے والا آتا ہے، آپس میں جھگڑا ہو گیا ہو، بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہو، مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا ہو، اگر کوئی ہمارا خیر خواہ بن کر مطلب یعنی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا فیصلہ الگ ہونا ہے تو سمجھو فیصلہ کرنے والا غدار ہے۔ بے شک۔ اور فیصلہ کرنے والا وہ ہے، ملاتا ہے، جدا نہیں کرتا۔ اس کے بعد کی جاگیر ہے، آندھا کے تو ٹکڑے کر دے، اس کے بعد کی جاگیر ہے، کرنے والے ان کے بعد دادا کی جاگیر ہے۔ ارے حقیقت میں جاگیر مسلمانوں ہماری ہے۔ آج ہماری جاگیر کے ٹکڑے کرنے والے وہ کون ہیں؟ یہ وہاں لوگوں کی بھی جاگیر نہیں ہے، یہ حضرت ابھی اس لیے واقعی ان کو نہیں معلوم۔ اب تلنگانہ کر کے رہتے ہیں نا وہاں پہ، یہ ان کو بھی نہیں معلوم، وہ جاگیر ان کے باپ دادا کی بھی نہیں ہے۔ ہم کو الگ کر دو، ارے بھوکے مر جائیں گے، ہم نے ترس کھا کے ملایا اور وہ الگ کر دو۔ اور باہر سے آنے والا، اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اگر کسی گھر پہ عورت کا حکم چلتا ہے، کیا اس عورت کا حکم گھر پہ چلتا ہے تو انتظار کرو کہ وہ گھر برباد ہے، انتظار کرو وہ گھر برباد ہے۔ تفتیش کرو، ریسرچ کرو، دیکھو کتنے گھروں میں راج عورتوں کا چلتا ہے، وہ گھر کتنے امن سے ہیں، وہاں اپنوں کی جدائی ہے، رشتہ داروں کی جدائی ہے، حقداروں کی جدائی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، یا بے حیائی ہے، یا بدنامی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اب میں جہاں سے بھی کر کے عورت کو لاؤں تو وہ میری مت رہے، جب میں نے طلاق دے دیا یا میں مر گیا یا وہ عورت بیوہ ہو گئی یا مطلقہ، وہ میرے رشتے سے نہیں، میرے خاندان سے بھی بری ہے۔ اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرے خاندان والی ہے، یہ کب تک؟ جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اب دینے والی عورت بیوہ باہر سے آنے والی ہے، کب اپنی ہے؟ عابد مر گیا، بیوہ ہے، مگر ہندوستانی کب ہے؟ جب تک تھی جبکہ اس کا شوہر زندہ تھا۔ اب وہ مر گیا تو وہ ہماری نہیں ہے، وہ باہر کی ہے، اور باہر کا فتنہ جدائی ڈالنا، توڑ دینا۔ بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں؟ بیوہ کی حکومت ملک کو برباد کر دیتی ہے۔ اب یہ ساری بربادیاں سیٹ پر آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ سیٹ سنبھالی ہے، ساری بربادیاں، ٹینشن، مہنگائی، ہر طرح سے تہمت، ہر طرح سے برائی، لالچ، شور، یہ سب جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، کب سے ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ مہنگائی کتنے کب سے بڑھ رہی ہے؟ پیٹرول کو دیکھو، ڈیزل کو دیکھو، اناج کو دیکھو، کب سے ہو رہی ہے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ اسی وقت سے جب سے یہ سیٹ سنبھالی ہے۔
کیوں؟ عورت کی حکومت ملک کو برباد تباہ کرتا رہی. آج یہ بھی ہو رہا ہے. افسوس ہے کہ ہمارے دیش کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے. اب کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ معلوم نہیں ہے کسی کو. مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کیا پہلے سے معلوم. اب میں جس کمیٹی کا ممبر ہوں یہ ساری باتیں کمیٹی کے سامنے طے ہوتی ہیں تو کمیٹی کے ممبر کو نہیں معلوم ہوتا. ارے یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں جو نادان عوام کو دکھائے جاتے ہیں. یہ حقیقت سب کو معلوم ہے مگر باہر نہیں ڈالی. اب بھی کیا کریں گے؟ 4 دن آٹھ نہیں کریں گے، بند کریں گے. ہماری بربادی. دکانوں بند کر دو، تجارتیں بند، نوکریاں بند، یہ بند وہ بند. کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا؟ نقصان، کروڑوں روپوں کا نقصان. یہ سارے کے سارے پھر کیا کریں گے؟ ہمارے ہی سروں پہ ڈالیں گے ٹیکس کے نام سے. یا مول بڑھ گیا کے نام سے پیٹرول پر، ڈیزل پر، صابن پر، بیگن پر، مسالے پر، چاول پر ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ جلدی کیا ان کی باقی کھیتی کے پیسوں کی کاٹ کر لائیں گے. ارے یہ سب آتے ہیں سیاست میں پیسہ دبانے کے لیے، ڈالنے کے لیے. اب یہ بھی نہیں سمجھتے 1 کروڑ میں خرچ کرتا ہوں، پچھلی بار مجھے 10 کروڑ کمانے کے لیے. یہ عوام سمجھتی نہیں ہے. اس لیے یہ عوام جب تک نادان ہے، مجبور ہے، لالچ والی ہے. سوچی نوٹ بتا دو پھر سے آئے گی. اور ایک عادت ہے کمزوری، ایک شراب کا بوتل، ایمان قربان. اور کوئی بڑا لیڈر گلے میں ہاتھ ڈالا تو خود قربان. ارے ہوش میں آؤ مسلمانوں. یہ سب ہماری مجبوریوں کے فائدے اٹھا رہے ہیں، ہمارے کمزوریوں کے فائدے اٹھا رہے ہیں. ان میں غدار بعض مسلمان بھی ہمارے ساتھی بن کر، دوست بن کر، بھائی بن کر ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں. ہوش میں آؤ. آج نہیں سمجھو گے تو کب سمجھیں گے؟ یہ فتنہ اور یہ ماحول، ہمارے گھروں کی جدائی، توڑ دینا، یہ سب کیا ہے؟ وہ آباد رہے، جانے والے کہیں بھی چلے جاؤ، ان سے مطلب کیا مطلب ہے؟ آج دے دیا، کل کی دن یاد رکھتے ہیں. ہمارے لیے پانی کے خطرے مشکل ہو جائیں گے، بجلی پاور مشکل، اور ہمارے پاس آگ کیا رہے گا؟ یہ سب کے سب وہی دبائیں گے. پیکج پہ پیکج، پیکج پہ پیکج کے بعد بھی جاری رہ سکتے. وہ بھی کیا وہ غریب ہے، وہ یہ ہے، یہ ہے، وہ دو، یہ دو، یہ دو. ارے نادانوں، یہ سب وہ دبائیں گے، ہمارے لیے رہے گا کیا؟ ہم کیا کھائیں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ ہم دیشی ہیں. آج یہ ماحول دیکھو تو ودیشیوں کا ہم کو خطرہ نہیں ہے، دیسی اپنے لوگوں سے ہم کو زیادہ خطرہ ہے. پہلے ان لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں کو پرکھو، ان کی پہچان کرو، جب جا کر امن پائے. سیٹ کے لیے، لالچ کے لیے، پیسے کے لیے جھوٹ، فتنہ، بدنامی، تہمت، تبصرہ، لوگوں میں عداوت، جھگڑے، چرچے، پبلسٹیاں. ایمان رکھتا ہے، اللہ رسول سے ڈر ہے تو یہ سب کیوں؟ آخرکار تجھے بھی مرنا ہے. کیا جواب دے گا؟ ایمان یہ نہیں لاتا، یہ نہیں سکھاتا. تو قدر والی رات، قدر ان کا ہے جو رات کی قدر کو جانے اور اللہ اس کے رسول کے قدر کی مان رکھے اور مسلمانوں کی امان رکھے اور قدر والی زندگی اختیار کرے. اسی کے لیے قدر والی رات مبارک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب جرمان اس کو ادا کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ واجب الفطر پڑھائی جائے گی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ فاتحہ میں شرکت کریں اور